السلام علیکم میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، ماں اور بہنوں۔ میں محمد عبدالحق قمر، تحریک مسلم شبان کا وائس پریزیڈنٹ۔ آج آپ تمام کے روبرو آنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ ہندوستان میں جب سے بی جے پی گورنمنٹ 2014 سے حلف لی ہے، اس تاریخ سے لے کر آج تک سوائے تباہی اور بربادی کے کچھ بھی نہیں رہا۔ ہر روز تباہی اور بربادی کے دہانے پر ہے بی جے پی، اور بی جے پی کو عوام نے ووٹ دے کے اس لیے جتایا تھا کہ وہ گورنمنٹ کے طرف سے امپلائمنٹ یعنی کہ پرووائڈ کرے، گورنمنٹ کی طرف سے نئے نئے کمپنیوں اس کو لائے، نئے نئے امپلائمنٹ پیدا کرے، ڈیولپمنٹ لائے، اور کل کے دن دوسرے ممالک جس طریقے سے آج ترقی پذیر ہے اسی طریقے سے ہمارا ملک بھی ترقی پذیر ہو۔ لیکن ہم نے کبھی گورنمنٹ کو، بی جے پی کو لانے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ ہندو مسلم کریں، مندر مسجد کریں، لوگوں میں ایک دوسرے سے لڑائیں، ماب لنچنگ کریں، آپس میں اختلافات پیدا کریں، اور ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے لڑائیں اور ایک دوسرے میں نفرت بھریں۔ آج نفرت اور ایک دوسرے کو لڑا کے یہ لوگ پاور میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ چیز انتہائی ملک کے لیے خطرناک ثابت ہونے والی ہے آئندہ دنوں میں۔ تو میں آپ تمام ہندو بھائیوں سے، مسلمان بھائیوں سے، سکھ بھائیوں سے اور عیسائی بھائیوں سے، تمام سے میری درخواست ہے کہ آپ ہوش میں رہیں، اور یہ لوگوں کی غلط پروپیگنڈا اور غلط طریقے سے یہ لوگ جو مس گائیڈ کر رہے ہیں بھولی بھالی عوام کو، اس طریقے سے یہ مندر کے نام کے اوپر یہ لوگ جو آج ایک بات بتا رہا ہوں، میں نے کئی مرتبہ دیکھا ہے، میں کبھی بھی ایک کمیونسٹ پارٹی سے میرا وجود رہا ہے اسٹارٹنگ سے، اور اس کے بعد سے میں نے جو سیاست میں رہا ہوں تو میں کبھی بھی فاسد ذہن میرا نہیں ہے۔ میں ہمیشہ یہی بات سوچتا ہوں کہ ہندو بھی بھائی مسلمان کے برابری ہے، اور سکھ بھی بھائی مسلمان کے برابری ہے۔ تمام مذاہب کے لوگ ایک دوسرے سے بھائی بھائی کے طریقے سے رہنا چاہیے، اور نہ یہاں پر اس کے اندر فرقہ پرستی ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ نریندر مودی صاحب رام مندر بنانے کے نام سے، رام مندر کے نام کئی مندروں میں جا کے پوچھا مارنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے، یا مثال کے طور پر مندر کا اناگریشن کرتے، تمہارا پرائم منسٹر ہونے کی حیثیت سے تمہارا کام کیا ہے پہلے یہ دیکھیے۔ کانسٹیٹیوشن کو آپ اگر پڑھا ہے تو کانسٹیٹیوشن آپ کو کیا اجازت دیتا ہے یہ دیکھیے۔ اگر کانسٹیٹیوشن میں اگر مندر اور مسجد مذہب کے اوپر اگر کانسٹیٹیوشن ہے تو ٹھیک ہے، آپ کا جو کانسٹیٹیوشن ہے آپ کو اپنے مذہب کے لیے آپ کے گھر کے اندر آپ کو مثال کے طور پہ جو کانسٹیٹیوشن اجازت دیتا ہے آپ اس کے اندر آپ اپنے مذہب کے اوپر پورے اتریے، لیکن عوام کے سامنے دھوکہ دینے کے لیے اس طریقے سے نہیں جس طریقے سے آپ دھوکہ دے رہے ہیں۔ اگر آپ کو ایک بات آپ کے سامنے رکھوں کہ جس وقت ہندوستان آزاد ہونے کے بعد گجرات میں جس وقت ایک ڈیم کا اناگریشن تھا، جناب مولانا ابوالکلام آزاد کو بھی بلائے تھے جب وہ ایجوکیشن منسٹر تھے، تو اس وقت میں ہمارے پنڈت جواہر لال نہرو جب اس وقت وہ وہاں پر تھے، تو وہ ڈیم کے ٹائم پہ وہاں پر ایک پوجا کرنے کے لیے ایک آپ کے ناریل کو پھوڑنے کی کوشش کی گئی، تو انہوں نے کہا کہ ابتدا میں ہی ہر مذہب کا آدمی اگر ایک سیاست میں اگر مذہب کو لائے گا تو کل آئندہ آنے والے دنوں میں ہندوستان نہیں رہے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابتدا سے ہی یہ بات یعنی کہ کانسٹیٹیوشن اجازت نہیں دیتا بول کے انہوں نے یہ بات کہی تھی، آپ کا مذہب آپ کے گھر کی حد تک، میرا مذہب میرے گھر کی حد تک، لیکن گورنمنٹ چلانا ہے تو آپ عام شہری کی حیثیت سے آپ کا جو کانسٹیٹیوشن اجازت دیتا ہے اسی طریقے سے چلانا چاہیے۔ لیکن یہاں پر ویسا نہیں ہے، یہاں پر تو دھوکہ دے کے مسجد کر کے، مندر کر کے، آپ کے گیان باپی مندر کر کے، کورٹوں میں ججز کو، یہاں تک کہ ججز کے اوپر بھی اتنا پریشر ہے کہ گورنمنٹ ان کے اوپر اتنا پریشر ڈالی ہے کہ وہ جو بھی اپنے طرف سے آزادی سے جو اپنے ججمنٹ دینا چاہیے وہ مجبور ہے دینے کے لیے خاصر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی بی جے پی گورنمنٹ ہے جو آج تک کے آپ نے دیکھا ہوگا ماضی کے 4 ججز کا جو ہائی کورٹ کے جو سپریم کورٹ کے جو چیف ججز کی حیثیت سے تھے، وہ لوگ ریٹائرڈ ہونے کے بعد ان کو کیا پد پر ان کو نوازا گیا، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے آپ اور ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ان کو مس یوز کیا گیا، اور اس کے بعد اس کے جواب میں ان کو اپلفٹ کیا گیا۔ اپلفٹ کیا جاتا ہے؟ سپریم کورٹ کا چیف جج معمولی بات نہیں ہے، وہ بڑے اچھے پروفائل کا آدمی ہوتا ہے۔ اگر مثال کے طور رنجن گوگوئی کو اگر راجیہ سبھا کا ایم پی بنایا گیا تو اس کے مقابلے میں اس کا کوئی اہمیت نہیں ہے جو اس کی اہمیت چیف جسٹس کی تھی۔ آج تمام کے تمام ڈے بائی ڈے جو ماحول بگڑتے چلے جا رہا ہے اور ماحول خراب ہوتے چلے جا رہا ہے آپ کے سامنے ہے، ای وی ایم مشینوں کو مس یوز کیا جا رہا ہے۔ آج یہ گورنمنٹ کے تعلق سے تو ہر ایک جگہ ہر گلی گلی میں یہ بات عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ای وی ایم مشین ایک معنوں میں ٹیمپرنگ
اور اس کو مس یوز کرنا یہ بی جے پی گورنمنٹ کا عام ہو گیا ہے، اور اسی کے اوپر یہ جیت کے آتی ہے، کیونکہ یہ بات واقع میں بھی اس کو آبزرو کر کے دیکھا، چھتیس گڑھ ہو یا مدھیہ پردیش ہو یا راجستھان ہو، یہاں پر گراؤنڈ ریالٹی یہ تھی کہ کانگریس جیتنے والی ہے، لیکن جس وقت یہ الیکشن کے بعد جب رزلٹ آیا تو اس کے برعکس آیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو ٹیمپرنگ ہو سکتی ہے، اس کو یعنی کہ جو گورنمنٹ چاہیے اس سے پروگرامنگ کے حساب سے اس کو کام میں استعمال کر سکتی ہے، تو اسی کا نتیجہ ہے آج مثال کے طور پہ محمود پراچا ہو یا بھانو پرتاپ سنگھ ہو، یہ تمام کے تمام آج جو بات کو لے کے جو باہر پھیلا رہے ہیں، یہ بات قابل ستائش ہے، اور ہمارے تمام سیاسی جماعتوں کا کام ہے کہ اس کا ساتھ دیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ حصہ لیں، ہر اسٹیٹ کے اندر، نہ صرف اپنے خیال سے تلنگانہ بلکہ ہر اسٹیٹ کے اندر یہ ای وی ایم کو بین کرنے کے لیے ہر ایک جنا اپنی آواز اٹھائے اور ہر سیاسی جماعت اس کے اندر حصہ لے، تبھی آ کر یہ بی جے پی گورنمنٹ جو آج اپنے آپ کو 400 کے پار بتانے والی 40 کے پار نہیں ہو سکتی ہے، اگر واقع جس طریقے سے محمود پراچا لوگ بتاتے ہیں تو بات واقع ہے، کیونکہ یہ لوگ سوائے ای وی ایم کو ٹیمپرنگ کر کے جیتنے کے ان کا اور دوسرا راستہ نہیں ہے، اور یہ لوگ ای وی ایم کو اگر صاف ستھرے ہوتے تو 50 ای وی ایم مشین دے ہم اس کو ڈیمانسٹریشن کر کے بتاتے بولتے تو برابر دیتے، اگر انہوں نے ڈیمانسٹریشن کر کے بتانے کے واسطے جب ڈیمانڈ کرنے کے باوجود 12 بولنے کے باوجود نہیں دے رہے، اور 42,500 کچھ بیل بنڈیوں کے اوپر یہ ای وی ایم کو لے کے ہر ایک گاؤں جا کے ای وی ایم کا ڈیمانسٹریشن کر کے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ دیکھیے ای وی ایم ہمارا برابر ہے نہیں ہے، اب جس کو ڈالیے دیکھیے اس کو برابر پروگرامنگ کے حساب سے کام کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، اس کے بعد آپ دستخط کریے، آپ کا آدھار کارڈ نمبر لکھیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خوف میں آ گئے ہیں، ہیبت میں آ گئے ہیں، اس لیے یہ لوگ اپنے طریقے سے جھوٹا پروپیگنڈا کر کے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ای وی ایم نہ ہٹے، لیکن آپ اور ہم تمام مل کے ای وی ایم کو ہٹانا ہے اور دیش کو بچانا ہے، اگر دیش نہیں بچنا ہے تو پھر آپ سمجھے ای وی ایم کے اوپر آپ الیکشن میں حصہ لیجئے، تو اس تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے جس طریقے سے بھانو پرتاپ سنگھ نے جو نمبر آپ کے سامنے دیا ہے وہ نمبر کے اوپر آپ ہر جگہ مس کال دیجئے، اور جو بھی نمبر ہے اس سے یہ گورنمنٹ کو بتانے کے لیے کہ اتنے لوگ ای وی ایم کے خلاف ہیں، آپ کو شاید پتہ ہی ہوگا، تو یہ تمام چیزیں ضروری ہیں اور اس کے اوپر عمل کریے، اور آج دیکھیے ایم آئی ایم کا بھی وہی حال ہے، ایم آئی ایم نے 70 سال میں آج تک سوائے مسلمانوں کو مس یوز کرنے کے بی جے پی، وشوا ہندو پریشد، آر ایس ایس، بجرنگ دل یہی ڈرا کے ووٹ حاصل کیے، اور ہر الیکشن میں آپ نے دیکھا ہوگا ہر الیکشن میں اپنے وہ 6-7 ایم ایل ایز کو اپنے قائم رکھے، اور تمام حلقے کے اندر جتنے بھی، جب مثال کے طور پہ آج تو 119 ایم ایل ایز ہے، اس سے پہلے جب آندھرا پردیش تھا تو جب بھی 254 ایم ایل ایز تھے، تبھی بھی یہ لوگ تمام سیٹوں کے اوپر مانڈوالی کرتے تھے، اور تمام طریقے سے جس طریقے سے لوگوں کو اپنے سیٹوں کو محفوظ رکھنا ہے رکھتے تھے، اور اسی طریقے سے کام کرتے آتے تھے، آج بھی وہی کام کرنے والے ہیں، تو یہ تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں بتاؤں گا کہ یہ اوقافی جائیدادوں کے دوست نہیں ہیں، دشمن ہیں، قوم کے دوست نہیں ہیں، دشمن ہیں، کیونکہ ہر اوقاف کی جائیداد کا اگر نقصان ہوا ہے تو آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ کتنے جائیدادیں تھے، آج یہ الائنس تھی بی آر ایس کے تحت، اور بی آر ایس، اور پہلے تو ٹی آر ایس تھی، بعد میں بی آر ایس ہوئی، ان کے الائنس میں ایم آئی ایم تھی، الائنس میں ایم آئی ایم رہنے کے بعد جو 70,000 چلر وقف کے جائیداد تھے، آج 22,000 وقف کے جائیداد ہو گئے، تو 55,000 جائیدادوں کا نقصان ہوا، تو کیا یہ آگ بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے ہماری جو اتحاد المسلمین تھی؟ کیا یہ ان کے ساتھ الائنس نہیں تھا؟ یا ان کے دور اقتدار میں کیا مساجد نہیں شہید ہوئے؟ انہوں نے کیوں آواز نہیں اٹھائی؟ آج اگر 30 سال سے مثال کے طور پر یہی آواز اٹھاتے ہیں کہ بابری مسجد، بابری مسجد، بابری مسجد، کیا آپ کے ناک کے نیچے کے 2 سیکریٹریٹ کے مساجد ٹوٹے تھے، اس کے بعد آپ نے آواز اٹھایا؟ نہیں اٹھایا۔ آواز اٹھانے والی تحریک مسلم شبان، آواز اٹھانے والی جے اے سی، جوائنٹ ایکشن کمیٹی، جس میں تمام لوگوں نے مل کے حصہ لیا، آج اسی کا نتیجہ ہے کہ دوبارہ وہ مسجدیں بنی، لیکن مسجدیں جو مقام پر بننا تھا وہ مقام پر نہیں بنی، بلکہ ہٹ کے بنی، اور وہ مجبوراً بنی، ورنہ یہ تو خالی پریئر ہال بنا کے چھوڑنے والے تھے سیکریٹریٹ کے اندر۔ یہ تو خیر اللہ کا شکر ہے کہ تمام کی متحدہ طور پر یہ جدوجہد تھی، آج اس کو کامیابی حاصل ہوئی، اور آئندہ بھی اگر آپ کو اور ہم کو ہوش میں رہنا ہے تو یہ سیاسی جھوٹے پروپیگنڈے کرنے والے، مذہب کے جو ڈرامے کرنے والوں سے احتیاط کریں، اور ہوش میں رہ کے ایک سیکولر جماعت کو ووٹ دیں اور سیکولر جماعت کو جتائیں، تاکہ آئندہ آنے والے دنوں میں بھی آپ کے اور ہمارے لیے راحت اور خوشیوں کا ماحول بن سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔